ٹرمینل 1 سے جو پرواز ان کو ملی اس میں بھی عثمان شبیر ساتھ ہی تھے۔ اپنی داستان حیات فراموش کر کے وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا انٹرویو شروع کر دیا۔ کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کیوں آئی ہو؟ ترکی میں کدھر جانا ہے؟ کیوں جانا ہے؟ سبحان جی یونیورسٹی۔ انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پر بیٹھی ترک خاتون نے گردن مڑ کر قدرے اونچے ہو کر ان کو دیکھا۔ سبحان جی۔ اس سے آگے خاتون نے قدرے ستائش سے چند الفاظ ترک میں کہے جو حیا کو سمجھ نہ آئے۔ جواباً عثمان شبیر نے اپنی بھاری بھرکم آواز سے کچھ کہا تو وہ خاتون قدرے گڑبڑا کر واپس رخ موڑ گئیں۔ آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیا نے کڑی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ، یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے کہ جوان بچیوں کو اکیلے ترکی بھیج دیں؟ اکیلے نہیں ہیں، ہم پورا گروپ ہے۔ ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران ہیں جو 2 روز قبل روانہ ہو چکے ہیں، مگر انہوں نے تو جیسے سنا ہی نہ ہو۔ ہے، اب اکیلی جا رہی ہو تو خیال رکھنا کہ… اور پھر ان کا وصف شروع ہو گیا۔ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پردہ کیا کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو۔ غرض ہر وہ بات جو اپنے بیٹے کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی اب اچانک یاد آ گئی۔ حیا نے قدرے چنچلا کر رخ پھیر لیا۔ دوپہر 2 بجے کھڑکی کی اس پار نیچے، بہت نیچے، وہ پرفسوں منظر پھیلنے لگا۔ مرمرہ کا سمندر، اوپر بادل اور برف، یوں جیسے نیلی چادر پہ سفید روئی کے کالے تیر رہے ہوں۔ وہ اس منظر کے سحر میں کھوتی چلی گئی۔ جہان سکندر کا ترکی اس سے قدموں تلے تھا۔ یہ رکھ لو۔ پرواز اترنے کا اعلان ہونے لگا تو نہایت زبردستی عثمان شبیر نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا۔ اس پہ میرے گھر، سیل اور آفس کے نمبرز لکھے ہیں۔ کبھی کبھار میں گھر پہ نہیں ہوتا اور کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے، مگر آفس کے نمبر پہ میں ہمیشہ ملتا ہوں۔ میری سیکٹری کی فضولیات سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ میری پرائیویٹ ایکسٹینشن ڈائل کرنا، وہ ہے 14 یعنی 14، کیونکہ میری اور پاکستان کی تاریخ پیدائش 14 اگست ہے۔ رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عثمان شبیر سے بامشکل جان چھوٹ رہی تھی۔ ان کو کبھی کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کا تصور ہی حیا کے لیے سہانی روح تھا، پھر بھی اس کے اصرار پر اس سے اپنے سنہری پوش میں وہ کارڈ بغیر دے کے رکھ لیا۔ اتاتورک انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کی یورپی طرف واقع تھا۔ یہ اس سے بعد معلوم ہوا تھا، البتہ جو بات ہمیشہ سے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ استنبول دنیا کا وہ واحد شہر تھا جو 2 خطوں کو باہم ملاتا ہے، یورپ اور ایشیا۔ استنبول کے 2 حصے تھے، ایک یورپی طرف کہلاتا تھا اور دوسرا ایشیائی طرف یا اناتولین طرف۔ اناتولین طرف کو حرف عام میں پرانا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ وہ دونوں جب اپنے سامان کی ٹرالیاں دھکیلتے آگے آئیں تو رومی فورم کے ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے آئے ہوئے تھے۔ رومی فورم ایک ترک NGO تھی جو بالخصوص 16 اسٹوڈنٹس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ 2 لڑکے تھے، احمد اور چغتائی۔ چغتائی نام تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، جیسے مسور عبدالرحمن چغتائی ہے نا حیا؟ ڈی جے نے سرگوشی کی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ بہت گرم جوشی اور احترام سے ملے۔ چغتائی نے ان سے بیگز لے لیے۔ آئیے، باہر گاڑی انتظار کر رہی ہے۔ چغتائی بردرز پلیز پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی ہے۔ حیا کی طرح ڈی جے بھی پیاس سے بے حال تھی۔ چغتائی نے سر اس بات میں ہلایا اور احمد کے ساتھ سامان اٹھانے لگا۔ پھر وہ دونوں ان کے آگے چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھے۔ بے حد مہمان نواز قوم کے اس ثبوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلوایا، یہ موما وہ ساری زندگی حل نہیں کر سکی۔ کوئی امکان یہ تھا کہ چغتائی کی انگریزی کمزور تھی جس کے باعث وہ ان کا مدعا سمجھ نہیں پایا تھا۔ باہر نکلنے سے قبل انہوں نے اپنی رقم ترک لیرہ اور یوروز سے تبدیل کروا لی تھی۔ 1 لیرہ پاکستانی 55 روپے کا تھا اور 1 یورو 150 روپے کا۔ 150، 125، 55، 125۔ ڈی جے زیر لب کرنسی کی مالیت کا حساب لگاتی اور ان کی قیمت یاد کرتی باہر آئی تھی۔ ایئرپورٹ کا دروازہ کھلتے ہی سردی کی ایسی یک وسع ہڈیوں میں گھسی خون منجمد کرتی لہر نے ان کا استقبال کیا کہ چند لمحوں میں حیا کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ یہاں مری اور یوبیا کی سرد ترین ہوا سے بھی کئی گنا سرد ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار بازو سینے پہ لپیٹ لیے، وہ ٹھٹھرانے لگی تھی۔ ان کا سامان حادثہ وسیع اور بے تحاشا تھا۔ دونوں لڑکے سرمائی رنگ کی ہائی ایس میں بیگز رکھتے رکھتے ہانپ گئے تھے۔ آپ واقعی صرف 5 ماہ کے لیے آئی ہیں؟ چغتائی نے سادگی سے پوچھا تو احمد نے اس سے گھور کر موضوع بدل دیا۔ ہماری روایت ہے
کہ جو بھی اتا ترک ایئرپورٹ سے استنبول آتا ہے ہم اسے سب سے پہلے سلطان ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر لے جاتے ہیں۔ اس سے اس کا ترکی میں قیام اچھا گزرتا ہے۔ احمد کہہ کر بیگ گاڑی میں رکھنے لگا تو ڈی جے نے سرگوشی کی، مگر حیا یہ تو توہم پرستی اور شرک۔ اسے زور سے گونی مار کر ڈی جے کو خاموش کروایا، پھر اندر بیٹھتے ہوئے دبی آواز میں گھرکھا، مہمانوں سے اس سردی میں بحث کی تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے پاگل، صبح تک منجمد ہو کر پڑی ہوگی اور آئندہ ترکی آنے والے سب سے پہلے تمہارے منجمد مجسمے کی زیارت کیا کریں گے۔ احمد کو ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی تھی، سو وہ سارا راستہ گرد و پیش کے متعلق بتاتا رہا۔ حیا کو اس سفر نامے سے دلچسپی نہ تھی، سو رخ پھیرے کھڑکی کے باہر دیکھے گئی۔ وہ جو امریکی فلموں والی بلند و بالا عمارتوں کی آس لگائی بیٹھی تھی قدرے مایوس ہوئی، کیونکہ استنبول شروع میں تو یوں لگا جیسے اسلام آباد ہو، مگر آہستہ آہستہ غور کرنے پہ محسوس ہوا کہ نہیں، وہ واقعی یورپ تھا۔ دکانوں کے چمکتے شیشے، صاف سڑکیں، مغربی لباس سے پھرتے لوگ، دکانوں کی چھتوں اور درختوں کے اوپر بڑی برف اور سڑک کنارے بچھی برف کی تہیں، گویا سفید گھاس ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کوہر اور سردی میں بھی ترک لڑکیاں بڑے مزے سے منی اسکرٹ سے ملبوس ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ خدا کرے آج رات برف نہ پڑے۔ احمد نے تائید کی۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ڈی جے آہستہ سے اردو میں بڑبڑائی، احمد نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں، اللہ کرے رات برف ضرور پڑے، آمین ثم آمین۔ اور حیا نے دل میں اس کی تائید کی۔ ونڈو اسکرین کے اس پار یورپین شہر کا اختتام دکھائی دے رہا تھا، آگے نیلا سمندر بہہ رہا تھا اور اس کی دوسری طرف استنبول کا ایشیائی حصہ آباد تھا۔ دونوں حصوں کو ایک عظیم عالیشان پل نے جوڑ رکھا تھا، دو خطوں کا میلان، دو تہذیبوں کا سنگم۔ مرمرا کے سمندر کا جو حصہ استنبول کے درمیان سے گزرتا ہے اسے باسفورس کا سمندر کہا جاتا ہے۔ اس پل کا نام بھی باسفورس برج ہے۔ احمد بتانے لگا، مگر ہم تو مزار پہ جا رہے تھے جو کہ یورپین حصے میں ہی ہے، پھر پل عبور کرنے کا مقصد؟ قریب آتے پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ پل کے اس طرف اناتولین شہر تھا۔ ہم نے پل عبور نہیں کرنا، اس کے قریب سے کسی کو اٹھانا ہے، ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو اسی نے لے کر جانا ہے۔ چغتائی نے گاڑی ایک طرف روک دی، احمد اب لاک کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ حیا نے اس خوبصورت اونچے پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنے برس وہ اسی پل پر سے گزرا ہوگا، کتنی ہی دفعہ اسے باسفورس کے نیلے پانیوں پہ چاند کی پریوں کا رقص دیکھا ہوگا۔ جب وہ اس سے ملے گی تو کیا اس کی آنکھوں میں استنبول کی سفید گھاس سے برف جمی ہوگی یا مرمرا کے پانیوں کا جوش ہوگا، اور کیا وہ کبھی اس سے مل پائے گی؟ اس خیال پہ اس کا دل جیسے مرمرا کے سمندر میں ڈوب کر کسی لوٹی پوٹی کشتی کی طرح ہولے سے ابھرا تھا۔ کھڑکی کے اس پار سے ایک دراز قد لڑکی کار کی طرف چلی آ رہی تھی، چہرے کے گرد اسکارف لپیٹے، بلو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا سفید کوٹ پہنے، وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چلتی آ رہی تھی۔ اس کی رنگت استنبول کے سورج کی طرح سنہری اور آنکھیں بھوجل بادلوں کی مانند سرمائی تھیں۔ وہ لڑکی ان دونوں ترک لڑکیوں کے پاس پہنچی اور مسکراتے ہوئے چغتائی کے ہاتھ سے جا ملی۔ رحمت پیچھے کھڑی حائز کی جانب اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی گئی، پھر وہ دونوں چلے گئے اور لڑکی کار کی طرف آئی، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی۔ السلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ اس کے انگریزی شستہ اور انداز بے حد نرم تھا۔ حیا نے محسوس کیا کہ ترک السلام علیکم کے بجائے سلام علیکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ حیا نے اس کا بڑا ہاتھ تھاما تو اسے لگا اس سے اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا، وہ ہاتھ گویا مکھن کا ٹکڑا تھا۔ میرا نام حالے نور ہے، میرا تعلق رومی فورم سے ہے، میں سبھانچی سے مٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ میں MS کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے بھی مجھے ہی آنا تھا، مگر میں کہیں پھنس گئی تھی، اس سے نہیں آ سکی، بہت معذرت۔ اس سے کار واپس موڑ دی تھی۔ حیا سلیمان، حدیجہ رانا۔ ان کے تعارف کو حالے نور نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سرسپات میں ہلایا۔ وہ واقعی نور کا خالہ تھی، دھلی ہوئی چاندنی۔ اب ہم انصاری محلہ جا رہے ہیں، وہ اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ محلہ؟ اردو والا محلہ ہے یا؟ ڈی جے نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ شاید تبھی تو کہتے ہیں کہ اردو ترک سے نکلی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فکرے کا رٹا نہیں لگایا تھا کہ لفظ اردو ترک زبان سے نکلا ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں؟
टीचर ने चेक कर विक्रम मुकम्मल किया। अयूब सुल्तान जामिया। अयूब सुल्तान जामा के बैरूनी बाजार का नाम है इंसारी मोहल्ला था। बेहद रश, बहुत से लोग और हर सो उड़ते चुगते कबूतर वो तीनों लोगों के दरमियान बामुश्किल रास्ता बनाती मस्जिद के हाथे तक पहुंची थी। नमाज से फारिग होकर हया ने देखा वहाँ जामा का नाम अयूब सुल्तान कैमी लिखा था। उससे सोचा कि जामा में जे की जगह सी लिखा है, जो कि गलत लग रहा था। हमारी जुबान में सी को अरबी की जीम की आवाज़ से पढ़ा जाता है। अंसारी मोहल्ले की रश से गुजरते हुए उसकी हैरत पे हाला ने बताया। वो मुस्कुराती हुई बड़े इत्मीनान से अपने सफ़ेद कोट की जेबों में हाथ डाले चल रही थी। उसकी बात पे हया बेख्तियार चौंकी। हैरान क्यों हो? हाले ने रुककर शॉपर से अपने जूते निकालते हुए उसे देखा। वहाँ मस्जिद में दाखिले के वक्त जूते बाहर रखने की बजाय शॉपर में रखने और साथ शॉपर हमा वक्त उठाए रखने का रवाज था। शानी, अगर किसी का नाम जिहान हो तो तुर्क हिज्जों में उसे कैसे लिखेगा? बिला इरादा उसके लहू से निकला। फिर फौरन गड़बड़ा कर डीजे को देखा। उस तरफ फांसे पर कबूतरों की तस्वीर खींच रही थी। उससे नहीं सुना था। हाले शॉपर डस्टबिन में फेंक कर सीधी हुई और मुस्कुराकर हिज्जे करके बताया, CIHAN। ओ, उससे अफियफ सा सर झटका। तभी वो उसे फेसबुक पे नहीं मिला था। वो उसको जिहान लिखकर ढूंढ रही थी, मगर वो तो अपने नाम को जिहान लिखता होगा। गली साफ सुथरी और कुशादा थी। दोनों अतराफ में दुकानों के दरवाजे खुले थे। आगे कुर्सियां मेज बिछी थीं। इर्द गिर्द बहुत से स्टॉल लगे थे। सड़क के किनारों पे खुले आम कुत्ते टहल रहे थे, मगर वो भौंकते नहीं थे। हया को भूख लग रही थी और वो अब उस सफ़रनामे से बोर होने लगी थी। बामुश्किल वो तीनों उस रश भरे मोहल्ले से निकली। एक्सचेंज स्टूडेंट्स को उनका पहला खाना एक तुर्क मेज़बान खानदान दिया करता है और अभी हम उसी मेज़बान खानदान के घर जा रहे हैं। जब वो कार में बासपोरस के पुल पर से गुजर रही थी तो हाले ने बताया। खाने का सुनकर उस पर छाई बेजारियत जरा कम हुई। मेज़बान खानदान का घर इस्तांबुल के एक पोश इलाके में वाक़या था। कुशादा सड़क, खूबसूरत बंगलों की कतार और बंगलों के सामने सबसे वे जमी बर्फ। उनके स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर ने चंद बातें उन्हें ज़हन नशीन करवा दी थीं कि तुर्की में जूते घर से बाहर उतारने हैं, घास पे नहीं चलना और मुलाकात के वक्त तुर्क खानदान के बड़े का हाथ चूमना है। इसकी ज़रूरत नहीं थी, इस तकल्लुफ को रहने दो। उन दोनों ने घर के दखली दरवाजे के बाहर पीछे मैट पे जूते उतारे तो अंदर से आती वो मुशफ़िक और मोमर खातून प्यार भरी अवखी से बोली थी, पहले दिन कोई असूल नहीं होते। अस्सलामुअलैकुम और तुर्की में खुश आमदीद। आपके असूलों की पासदारी में हमारे लिए फ़ख्र है। हया ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ थामा और सर झुकाकर उनके हाथ की पूंछ को लहू से लगाया। मोमर खातून मिसेस अब्दुल्ला का चेहरा खुशी से दमक उठा। अंदर आ जाओ। वो रास्ता देने के लिए एक तरफ हटी। उनकी सुर्ख बालों वाली बेटी आगे बढ़ी और कारपेट शूज़ हया और डीजे के कदमों में रखे। वो रेशमी कपड़े से बने कोट शूज़ की शक्ल के जूते थे। तो उन्होंने झुककर वो जूते पहने और अंदर दाखिल हुई। उस सुर्ख घर का फर्श लकड़ी का बना था। लिविंग रूम के फर्श पे बहुत खूबसूरत कालीन बिछे थे। वो बाथरूम हाथ धोने आई तो देखा वहाँ अलग से टूटी वगैरह नहीं थी, बल्कि एक तरफ गिटार में नल लगे थे। अलबत्ता बाथरूम के फर्श पर भी रक्स, पायदान और काउच बिछे थे। हैरत अंगेज। वो वापस आई तो डाइनिंग हॉल में खाना लगाया जा रहा था। डीजे झुककर प्यार से मिसेस अब्दुल्ला की 6 साल नवासी उर्वा से कुछ कह रही थी। वो तीनों हावतीन पर मुश्तमिल छोटा सा कुंबा था और चूंकि वो दोनों लड़कियां थीं सो हाले ने ऐसे तुर्क खानदान का चुनाव किया था जिसमें कोई मर्द ना हो। उसी पल मिसेस अब्दुल्ला सूप का बड़ा सा प्याला उठाए आई। हाले उनकी मुस्तैदी से मदद करवा रही थी। क्या तुम कह रही थी तुम्हारा यहाँ कोई रिश्तेदार भी है? उन्होंने सूप का डोंगा मेज पर रखा। हया ने एक नज़र उस मलखूबे को देखा। जी, मेरी फुप्पो हैं इधर। वो सूप को 10 सीधा निगाहों से देखते हुए बोली, किधर रहती हैं? इधर। उससे पर्स से वो मुड़ा तुड़ा कागज़ निकालकर हाले को थमाया। हाले ने एक नज़र उस कागज़ को देखा, फिर अस्वाद में सर हिला दिया। कल मैं मिलवा दूंगी तुम्हें उनसे, खाना शुरू करो। उससे कागज़ वापस हया की जानिब बढ़ा दिया। दीजिए, हम वाकई तुर्की में भूखे मरेंगे। इस मलगूबे की शक्ल तो देखो, मुझे तो फिर से मतली हो रही है। हया जबरन मुस्कुराते हुए होले से उर्दू में बोली। मिसेस अब्दुल्ला ने नासमझी से उसे देखा। ये कह रही है कि इन खवातीन का हलूस उसे शर्मिंदा कर रहा है। टीचर ने जल्दी से तर्जुमानी करते हुए मेज़ के नीचे से
اس کا بہت زور سے کچلا۔ اوہ شکریہ۔ مسز عبداللہ مسکرا کر کھانا شروع کرنے لگیں۔ سوپ دراصل سرخ مسور کی دال کا شوربہ تھا اور اردو جیسی ترک میں اسے چوربا کہتے تھے۔ وہ ذائقے میں شکل سے بھر کر بدمزہ تھا۔ چند لمحوں بعد ہی دونوں پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی برداشت جواب دینے لگی۔ مجھے الٹی آنے والی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں۔ وہ بدقت مسکراہٹ چہروں پر سجائے چمچہ بھر رہی تھیں۔ دور خواتین بہت مرغوبیت سے سوپ پی رہی تھیں۔ چوربا ختم ہوا تو کھانا آ گیا۔ وہ اس سے بھی بڑھ کر بدمزہ ایک چاولوں کا پلاؤ تھا۔ پاکستان میں پلاؤ کے پے کے اوپر پیش کے ساتھ بولا جاتا ہے، مگر یہاں اس پے کے تلے زیر کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ پلاؤ شکل میں ابلے چاولوں سے مختلف نہ تھا۔ ساتھ چنے کا سالن اور مرغی کی گریوی تھی جو کہ منچورین کی طرح دکھتی تھی۔ وہ 1.5 دن کی بھوکی تھیں اور اوپر سے بدمزہ کھانے مزید حالت خراب کر رہے تھے۔ وہی دور خواتین ہی کھا رہی تھیں۔ پلاؤ کا پیالہ بھی ختم ہو چکا تھا اور ہم پاکستانی میزبانوں کے برعکس اسے دوبارہ بھرنے کے لیے تھوڑی نہیں تھیں۔ وجہ ان کی خلوص کی کمی نہ تھی، بلکہ شاید یہی ان کا طریقہ تھا کہ پیالہ ایک ہی دفعہ بھر کر رکھا جاتا تھا۔ خدیجہ، تمہاری دوست مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہے، خیریت؟ مسز عبداللہ نے پوچھ ہی لیا۔ ڈی جی نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سب کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ حیا نے میز سلے آہستہ سے اپنا پاؤں ڈی جے کے پاؤں پر رکھا۔ فیملی فرینڈ کی ہما، کوئی معقول وجہ بتاؤ ان کو۔ نہیں، وہ دراصل حیا بہت ڈرپوک ہے۔ اسے اسٹریٹ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے اور یہ پہلی دفعہ کے لیے یورپ آئی ہے تو یہ پوچھ رہی ہے کہ کہیں استنبول میں ہمارا آرگینائز کرمنل سے تو واسطہ نہیں پڑے گا۔ حیا حفظ سے سر جھکائے لب کاٹتی رہی۔ وہ حالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھیں اور انہوں نے میز پر دی تھی، پھر بھی ان کے نخرے ختم نہیں ہونے کو آ رہے تھے۔ اس سے بے حد پچھتاوا ہوا۔ وہ بات سنبھالنے پہ ڈی جے کی بے حد ممنون تھی۔ قطعاً نہیں، استنبول بہت محفوظ شہر ہے۔ سرخ بالوں والی لڑکی رسان سے بولی، یہاں کی پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں پھرنے دیتی۔ بالکل، استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے، حالے نے تائید کی۔ مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہیں۔ ان کے چہرے پہ کچھ ایسا تھا کہ حیا انہیں دیکھے گئی۔ جب حالے نور استنبول کی شان میں ایک لمبا سا قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی۔ خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبدالرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ حیا نے دھیرے سے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا۔ ایک دم پورے ہال میں اتنا سناٹا چھا گیا تھا کہ کانٹے کی کانٹ سے ٹکرانے کی آواز سب نے سنی۔ کون پاشا؟ ڈی جے نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ ممبئی کا ایک اسمگلر ہے، یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے، بیواک ادا، اس جزیرے پہ اس مافیا کا راج ہے اور میری موم کو خواب بہت آتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے حفکی سن کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں، اور ایکسچینج اسٹوڈنٹس کان کھول کر سن لو۔ حالی نے قدر تل ملا کر مداخلت کی۔ استنبول میں ایسا کوئی کرائم سین نہیں ہے، یہ سب گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں، یہاں کوئی بھارتی اسمگلر نہیں ہے۔ دونوں ترک لڑکیاں اپنی تہیں بات ختم کر کے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ خدیجہ بھی ان کی باتوں میں مطمئن ہو کر شکر پارے کھانے لگی تھی، مگر حیا کے حلق میں وہ بہت میٹھے سے شکر پارے کہیں اٹک سے گئے تھے۔ ابو صحبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اس نے اس حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت مسمل سا اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر ہو سکتا ہے وہ کسی اور پاشا کے کام کا ذکر کر رہا ہو، اور واقعی ترک گھریلو عورتوں کے افسانوں کے مرکز پاشا کا کوئی وجود نہ ہو۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل چکے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتی، تمہیں اس لیے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پہ عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے پہ سچائی بکھری تھی۔ وہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے۔ وہ بالکل سنسی ہوئی انہیں دیکھے گئی۔ کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا؟ کیا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟ شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب وہ سبھانجی یونیورسٹی پہنچی۔ سبھانجی امرا کی جامعہ تھی۔ وہاں 4 ماہ کی ایک سیمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی۔ شہر سے دور مسافات میں واقع وہ قدرے کولائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون دکھتی تھی۔ چونکہ وہ جگہ استنبول شہر سے تقریباً 45 منٹ کے فاصلے پہ تھی، اس لیے سبھانجی میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے۔
اس کے تمام طلبہ اور طالبات باشمول حال نور جیسے لوگوں کے، جن کے گھر استنبول میں ہی تھے، ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ یونیورسٹی کی عمارت سے دور برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اونچی اونچی عمارتیں کھڑی تھیں۔ وہ ان کے رہائشی ڈورم بلاکس تھے، انگریزی حرف ایل کی صورت کھڑی تین تین منزلہ عمارتیں، جن کے کمروں کے آگے بیلکونیاں بنی تھیں۔ 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پہ تھے اور 6 دوسری لکیر پہ۔ تمہارا کمرہ دوسری منزل پہ ہے، حالی نے اس کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا۔ حیا اور ڈی جے دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھیں۔ ایل کی شکل کا ڈوم بلاک، جس کو حالی B1 کہہ رہی تھی، کے اوپر باہر گولائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھیں جو اوپر تک لے جاتی تھیں۔ لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر 2 زینوں کے درمیان حلا تھا اور زینوں پہ برف کی تہ جمی تھی۔ ذرا سا پاؤں پسے اور آپ کی ٹانگ اس گیپ میں نیچے پھسل جائے۔ وہ تینوں گرتی پڑتی بامشکل حیا کا سامان اوپر لائیں۔ کمرہ تو اچھا ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ حیا نے حالی کی تھمائی چابی سے اپنی ڈورمیٹری کا دروازہ دھکیلا تو بے اختیار لبوں سے نکلا، ہم نہیں، صرف تم، کیونکہ حتیجہ کا بلاک B2 ہے، وہ جو سامنے ہے۔ اس سے انگلی سے دور برفیلے میدان میں بنی عمارت کی جانب اشارہ کیا۔ کیا مطلب میں ادھر اکیلی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ بعد میں تم بتلوا سکتی ہو ڈورم آفیسر سے کہہ کر، ابھی تم آرام کرو۔ ہر کمرے میں 4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہر اسٹوڈنٹ کی ٹیلی فون ایکسٹینشن اس کے میز پہ ہوتی ہے۔ آج کل چھٹیاں ہیں، اکثر طالب علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں، تمہارا کمرہ خالی ہے، مگر تم جا کر اپنے بیڈ پر ہی سونا۔ ترک لڑکیوں کے بستر پہ کوئی سو جائے تو وہ بہت برا مانتی ہیں، کوئی مسئلہ ہو تو میرا ڈورم بلاک B4 میں ہے، اوکے؟ مسکرا کر وہ بولی تو حیا نے سر ہلا دیا۔ ٹیچر نے بیچارگی سے اسے دیکھا اور حالے کی ہمراہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ حالے سنو، اس عمارت کے پیچھے کیا ہے؟ کسی خیال کے تحت اس نے پکارا۔ حالے مسکرا کر پلٹی اور بولی، جنگل۔ پھر وہ دونوں زینیں اتر گئیں۔ حیا ایک چھجری لے کر پلٹی اور اندر کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ خوبصورتی سے آراستہ تھا، ہر دیوار کے ساتھ ایک ایک ڈبل سٹوری بنک رکھا تھا۔ عموماً ایسے بنکس میں نیچے ایک بیڈ اور اوپر بھی ایک بیڈ ہوتا ہے، مگر اس میں نیچے بڑی سی رائٹنگ ٹیبل بنی تھی اور اس کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھی اوپر جاتی جہاں ایک آرام دہ بیڈ تھا۔ میز پہ ایک ٹیلی فون رکھا تھا۔ وہ چاروں بنکس کو دیکھتی اپنے نام کی میز کی کرسی کھینچ کر نڈال سے بیٹھ گئی۔ وہ ایک تھکا دینے والا دن ثابت ہوا تھا، مگر ابھی وہ تھکن کی بجائے عجیب سی اداسی میں گری تھی۔ غیر ملک، غیر خطہ، غیر جگہ اور تنہا کمرہ جس کے پیچھے جنگل تھا، اسے جانے کی وہ بے چینی ہونے لگی۔ وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر کہیں باتھ روم ڈھونڈے۔ ابھی اسے دروازہ کھولا ہی تھا کہ 2 کمرے چھوڑ کر ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور اس میں سے ایک لڑکا بیگ اٹھائے نکلا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر مقفل کر دیا۔ گرلز ہاسٹل میں لڑکا، اگر پاکستان میں ہوتی تو یقیناً یہی سوچتی، مگر یہ بات تو زبانچی کے پراسپیکٹس میں پڑ چکی تھی کہ وہ مخلوط ہاسٹل ہے۔ البتہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک ہی صنف والے افراد رہ سکتے تھے۔ وہ بددل سی ہو کر واپس کرسی پہ آ بیٹھی۔ سامنے والی دیوار پہ ایک سفید اور سیاہ تصویر آویزاں تھی، پینسل سے بنایا گیا۔ وہ ہاکا ایک کلہاڑی کا تھا جس کے پھل سے خون کی بوندیں گر رہی تھیں۔ ہاکا بے رنگ تھا، مگر خون کے قطروں کو بے حد سرخ رنگ سے بنایا گیا تھا۔ اسے چھجری لے کر دوسری دیوار کو دیکھا، وہاں ایک لڑکی کے چہرے کا بے رنگ پینسل سے بنا ہاکا ٹنگا ہوا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچے ہوئی تھی، اس کی گردن پہ چھری چل رہی تھی اور اس سے بھڑکیلے سرخ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ مضطرب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان تصاویر والی دیوار کے ساتھ لگے بنک کی میز پہ بہت سے چاقو اور چھریاں کتار میں رکھے تھے، ہر سائز، ہر قسم اور ہر دھار کا چاقو، جن کے لوہے کے پھل مدھم روشنی میں بھی چمک رہے تھے۔ وہ ایک دم بہت خوفزدہ ہو کر باہر لپکی۔ کوریڈور میں بہت اندھیرا تھا، دور نیچے برف سے ڈھکے میدان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی، جیسے ہی اس نے پہلے سینے پہ قدم رکھا، اوپر چھت پہ لگا بلب ایک دم جل اٹھا۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن گھمائی۔ کوریڈور خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر بلب کس نے جلایا؟ اس کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہونے لگے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پلٹی اور سینے اترنے لگی۔ تبھی ایک دم ٹھاک کی آواز کے ساتھ اوپر کوئی دروازہ بند ہوا۔ اس سے پتھر بن جانے کے خوف سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی چلی گئی۔ آخری سینے سے اتر کر اس سے جیسے ہی برف زار پہ قدم رکھا، اوپر بیلکونی میں جلتا بلب بجھ گیا۔ باہر زور و شور سے برف گر رہی تھی، تازہ پڑی برف سے
اس سے قدم پھسلنے لگے تھے، سفید سفید کالے اس کے بالوں اور جیکٹ پر آ ٹھہرے۔ گرتی پڑتی ڈی جے کے بلاک B2 کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے پہلی دفعہ اپنی مانگی گئی کسی دعا پہ پچھتاوا ہوا تھا۔ کاش آج یہ برف نہ پڑتی۔ B2 کی دوسری منزل کی بیلکونی میں وہ دم لینے کو رکی۔ اس سے منزل یاد تھی اور کمرے کا نمبر بھول چکا تھا۔ اس سے ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر زور سے آواز دی، ڈی جے تم کہاں ہو؟ ڈی جے، ڈی جے۔ ایک دروازہ جھٹ سے کھلا اور کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔ اگر تم 2 منٹ مزید تاخیر کرتی تو میں مر چکی ہوتی حیا۔ ڈی جے بھی اس کی طرح تنہا اور خوفزدہ لگ رہی تھی، مگر اس کمرے میں آ کر حیا کا سارا خوف اڑن چو ہو چکا تھا۔ ڈرو مت، تمہارے لیے ہی تو آئی ہوں۔ مجھے پتا تھا تم اکیلے ڈر رہی ہوگی، ورنہ میرا کیا ہے، میں تو کہیں بھی رہ لیتی۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولی، پھر بے اختیار جمائی روکی۔ خوف ختم ہوا تو نیند طاری ہونے لگی۔ مگر ڈی جے میں سوؤں گی کدھر؟ ان 3 حالی بیڈز پہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں کیا؟ مگر حالے نے کہا تھا کہ ترک لڑکیاں۔ فی الحال یہاں نہ حالے ہے نہ ہی ترک لڑکیاں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ غیر ملک میں اس کا سویا ہوا خوف خدا جاگ اٹھا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حالے کو پتہ نہیں لگنے دے گا۔ اب بستر میں گھسو اور سو جاؤ۔ خدا جانے مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو ترکی آ گئی۔ آگے جھیل پیچھے جنگل، اتنی وحشت۔ ڈی جے کمبل میں لیٹے بڑبڑائے جا رہی تھی۔ نیند سے تو وہ بھی بے حال ہونے لگی تھی۔ سو ڈی جے کی قریبی بنگ کی سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر کمبل میں لیٹ گئی۔ حیا، وہ کچی نیند میں تھی جب ڈی جے نے اسے پکارا۔ اس کی پلکیں اتنی بھوجل تھیں کہ انہیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ اچھا؟ اس کا ذہن غنودگی میں ڈوب رہا تھا۔ اور سنو، وہ پلاؤ اتنا برا بھی نہیں تھا، ہمیں صرف سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے برا لگا۔ اور سنو، مگر ڈی جے کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ سو چکی تھی۔ دروازے مدھم سے دستک ہوئی تو وہ سرد سے کرسی سے اٹھی، ایک نظر سوتی ڈی جے پہ ڈالی، دوسری اپنے زیر استعمال بنک پہ جو دوبارہ سے بنا سلوٹ اور شکن کے بنایا جا چکا تھا، اور جس پہ ترک لڑکیوں کے اعتماد کے ہون کیے جانے کی کوئی نشانی باقی نہ تھی، اور دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ حالے نور حشاش فشاش سی مسکراتی کھڑی تھی۔ وہ یوں تھی گویا دھلی ہوئی چاندنی، سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، ہلکی سبز لمبی جیکٹ تلے سفید جینس پہنے، شانے پہ بیگ اور ہاتھ میں چابیوں کا گچھا پکڑے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ حالے۔ میں تمہارے ڈورم میں گئی تھی مگر تم ادھر نہیں تھی، میں نے اندازہ کیا کہ تم یہیں ہوگی۔ حالے نے اپنا بیگ میز پہ رکھا اور کرسی کھینچ کر نفاست سے بیٹھی۔ ہاں، میں علی صبح ہی ادھر آ گئی تھی، ڈی جے کی یاد آ رہی تھی۔ حدیجہ سو رہی ہے؟ حالے نے گردن اونچی کر کے دیکھا، جہاں ڈی جے 2 موٹے کمبل گٹھڑی کی صورت خود پہ ڈالے سو رہی تھی۔ ہاں، اور شاید دیر تک سوتی رہے۔ اوہ، میں نے سوچا تھا کہ تمہارے فون رجسٹر کروانے چلے آج۔ ترکی میں غیر ملکی فون پہ ترک سم کارڈ 1 ہفتے کے بعد بلاک ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، تم لوگ جاؤ اور میرا فون بھی لے جاؤ، میں بھی 2 گھنٹے مزید سوؤں گی۔ کملوں کے اندر سے آواز آئی تو حالے مسکرا دی۔ مسکراتے ہوئے اس کی چمکتی سرمائی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ چلو حیا، ہم دونوں چلتے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئی تھیں۔ حیا صبح اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو آئی تھی۔ ابھی وہ سیاہ چوڑی دار پجامے اور ٹخنوں تک آتی سیاہ لمبی قمیض سے ملبوس تھی، شفون کا دوپٹہ گردن کے گرد مفلر کی صورت لپیٹے اور اوپر لمبا سیاہ سویٹر پہنے ہوئی تھی جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے۔ کچھ دن میرے خوش قسمت دن ہوتے ہیں جب میرے پاس کار ہوتی ہے، اور کچھ دن بدقسمت دن جب میرے پاس کار نہیں ہوتی، اور آج میرا خوش قسمت دن ہے، حالے نے اٹھتے ہوئے بتایا۔ ابھی ہم قریبی دکانوں میں جائیں گے، اور اگر وہاں سے فون رجسٹر نہ ہوا تو جواہر چلیں گے، اس کے بعد وہاں سے جہانگیر۔ جواہر؟ حیا نے ابرو اٹھائی۔ جہانگیر کو اس نے کسی ترک کا نام سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جواہر شاپنگ مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا 6واں بڑا شاپنگ مال۔ اوہ اچھا، جیسے پارک ٹاورز؟ اوپر کمبلوں سے آواز آئی، پارک ٹاور؟ حالے نے گردن اٹھا کر حدیجہ کے کمبلوں کو دیکھا۔ ہمارا پارک ٹاور ایشیا کے سب سے بڑا شاپنگ مال شمار ہوتا ہے، وہ غنودہ آواز سے بولی۔ نائس۔ حالے 27 سے مسکرا کر باہر نکل گئی۔ حیا نے اس کے جانے کی تسلی کر لی، پھر لپک کر پیچھے آئی اور سیڑھی پہ چڑھ کر ڈی جے کا کمبل کھینچا۔ یہ پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا مال کب سے ہو گیا؟ اس سے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا شو مارنے میں کیا حرج ہے؟ ڈی جے گڑاب سے پھر کمبل میں گھس گئی۔ حالے ڈرائیو کرتے ہوئے متاثر سے بار بار معذرت کر رہی تھی۔
फ़ोन رجسٹر نہیں ہو سکتے تھے۔ ایوا کی دکان پہلے تو ملی نہیں، دوسری موبائل کمپنیوں کی دکانیں ہی ہر جگہ تھیں، یوں جیسے آپ کو سونگ کی دکان کی تلاش ہو اور ہر طرف یو فون کی دکانیں ہوں۔ بامشکل ایک دکان ملی تو اس کا مینیجر شاپ بند کر کے جا رہا تھا، لاکھ منتوں پر بھی اسے دکان نہیں کھولی اور چلا گیا۔ اب حالے مسلسل شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی۔ بس کرو حالے، بعد میں ہو جائے گا یہ کام، اب مجھے شرمندہ مت کرو۔ خیر تمہارا دوسرا کام تو کرو، جہانگیر چلتے ہیں۔ حالے نے گہری سانس اندر کھینچی۔ گاڑی سڑک پہ رواں دواں تھی اور کھڑکی کے باہر ہر سو برف دکھائی دے رہی تھی۔ تم ایڈریس سکھاؤ، ہم پہنچنے والے ہیں۔ کدھر؟ حیا نے ناسمجھی سے ڈرائیو کرتی حالے کو دیکھا۔ جہانگیر، اور کدھر؟ وہاں کیا ہے؟ تمہاری آنٹی کا گھر، کل کہا جو تھا کہ تمہیں لے جاؤں گی، صبح بتایا بھی تھا، بھول گئی؟